الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 رمضان المبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ آپ کا نام ہے اور کبریٰ آپ کا لقب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا ایک لقب طاہرہ بھی تھا کہ وہ وقت کہ جس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اہل عرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کے لقب کے ساتھ بھی پکارتے تھے۔ اور پھر آپ کا ایک لقب صدیقہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کی تعداد 7 ہے، اور آپ کی اولاد پاک میں 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے ہیں۔ 4 صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور صاحبزادوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم جو سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں، تو یہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور ارشاد فرمایا کہ 4 عورتیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ نمبر 1 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 3 حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 حضرت مریم، یہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ تو یہ 4 ہستیوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی سردار یہ 4 عورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جنتی پھل سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ صلاۃ والسلام نے پیش کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پیش کیا، اور حضرت خدیجہ کی یہ شان ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے جنتی پھل کو تناول فرمایا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی، بہت بڑی سخیہ تھیں، اور پھر زمانہ جاہلیت کے اندر آپ تجارت فرماتی تھیں، اور تجارت کا سامان جو لے کے جاتے تھے ان میں کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ آپ کا مال تجارت لے کے جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان کا چاند میری گود میں اتر آیا ہے۔ آپ نے اس خواب کا تذکرہ اپنی سہیلی حضرت نفیسہ سے کیا، تو یہ دونوں چلی
حضرت نفیسہ کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں، یہ اس دور میں خوابوں کی تعبیر بتانے والا تھا۔ حضرت ختیجہ اور نفیسہ جب پہنچی تو ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ اے طاہرہ، کہ آپ تشریف لائی ہیں، مجھے پیغام بھیجتی، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے، اور خواب یہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں اتر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ اے ختیجہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، اور ان قریب تیرے ہاں بہت بڑی دولت آنے والی ہے۔ ابی طالب کے گھر میں غربت آ گئی تو حضرت عاتقہ سرکار کی پھوپھی جان ہیں، یہ حضرت ختیجہ کی سہیلی تھی، اور آ کے کہنے لگی میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جوان ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی تجارت کے لیے بھیجیں، تو تمہارے اونٹ جاتے ہیں تجارت کے لیے، تم لوگوں کو بھیجتی ہو، تو میرے بھتیجے کو بھی اس دفعہ بھیج دو۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا سنا ہوا تھا، چونکہ مکے کے لوگ اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو منشی تھے ان کا نام میسرہ تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ختیجہ کا مال تجارت لے کے جانے والے سرداران مکہ تھے، جن میں کفار کے بڑے بڑے نام تھے، ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، عتبہ، عتیبہ۔ یہ سردار حضرت ختیجہ کے مال تجارت کو لے کے جایا کرتے تھے، اور حضرت ختیجہ نے تو سرکار کے تذکروں کو سنا تھا، سرکار کے چرچوں کو سنا ہوا تھا۔ تو میسرہ سے کہنے لگی کہ جن لوگوں سے کہہ دو کہ اس قافلے کا جو امیر ہوگا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس پر یہ ابو جہل کہنے لگا کہ سردار قافلے کا امیر تو اس کو ہونا چاہیے کہ جو تجربہ رکھتا ہو۔ تو میسرہ کہنے لگے کہ حضرت ختیجہ کا حکم ہے اور ان کو ہی امیر بنانا ہوگا، اور ان کی قیادت میں ہی آپ کو جانا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ختیجہ کے مال تجارت کو لے کے چلتے ہیں، چونکہ حضرت ختیجہ کے 500 اونٹ مال تجارت کے سفر کیا کرتے تھے، تو جیسے ہی اس قافلے کا آغاز ہوتا ہے، مکے سے یہ قافلہ چلتا ہے، کچھ دیر چلنے کے بعد ہی یہ قافلے کے آخر میں 2 اونٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب 2 اونٹ بیٹھ گئے تو یہ اسے اونٹوں کا بیٹھ جانا یہ بدشگونی سمجھا جاتا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا کہ تمہیں 1000 درہم میں دوں گی، تم نے بس قافلے میں یہی لکھنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو بھی چیزیں عجیب سی نظر آئیں، جو بھی ان کے نظارے نظر آئیں، جو بھی ان سے اچھی چیزوں کا جو بھی ظہور ہو، تو تم نے ان کو ضرور لکھنا ہے۔ جتنی عجیب چیزیں نظر آئیں تم نے ان کو لکھنا ہے، اس کی اجرت تمہیں 1000 درہم دوں گی۔ اب جب یہ قافلہ چلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، کچھ دیر قافلہ چلتا ہے اور 2 اونٹ پیچھے سے قافلے کے آخر سے 2 اونٹ بیٹھ جاتے ہیں، اور اسے زمانہ عرب کے اندر بدشگونی سمجھا جاتا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھ لیا، یہ پہلی ہی بدشگونی سے یہاں ہو گئی کہ یہ اونٹ ہیں جو وہ بیٹھ گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جب پیچھے تشریف لاتے ہیں اور اونٹوں کے پاس جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ اونٹ سرکار کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ قافلہ چلتا ہے، میسرہ نے اسے بھی لکھ لیا ہے، اس نظارے کو بھی لکھ لیا ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں اور بادل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچا جہاں ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ جب یہ قافلہ یہاں پہنچا تو ایک درخت کے نیچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکے ہیں، اور اس قافلے کو جب اس راہب نے دیکھا، جب اس قافلے کو دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کی نظر گئی۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر ان قافلے والوں سے کہو کہ نستورہ تم سب کی دعوت کرتا ہے،
ابو جہل کہنے لگا کہ اگر ہم دعوت پہ چلے گئے تو سامان کا خیال کون رکھے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چوری نہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم سب چلے جاؤ دعوت میں، اور میں یہاں پہ رکتا ہوں سامان کی حفاظت کے لیے، میں یہاں ٹھہرتا ہوں۔ جب یہ سارے کفار آ جاتے ہیں راہب کے پاس دعوت میں، دعوت کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو یہ راہب کہنے لگا کہ وہ کہاں ہیں جن کو میں نے دیکھا تھا، چمکتے ہوئے چہرے والے تھے، جن کی خاطر میں نے تمہاری دعوت کی تھی، پہلے ان کو تو لے کے آؤ۔ سرکار علیہ صلاۃ وسلام کی بارگاہ میں یہ راہب حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے فرمایا تھا کہ یہ جو درخت ہے، اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی یہاں آرام کر سکتے ہیں، اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آ کے رک سکتے ہیں۔ اور پہلے وہ درخت خشک تھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لاتے ہیں تو یہ درخت ہے جو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ یہ راہب سرکار کو کہتا ہے کہ میں نے سابقہ کتابوں میں یہ پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس درخت کے نیچے امی، ہاشمی اور مکی ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کر ٹھہریں گے، اور آپ کے اندر وہ تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ جو ہم نے سابقہ کتابوں میں پڑھی ہیں۔ تو اے کاش کہ میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے کو پا سکتا۔ یہ راہب میسر سے کہنے لگا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ان کو تم واپس لے جاؤ، اور میسرہ سرکار کی یہ اعزازات، سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے معجزات میسرہ لکھتا چلا جا رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس اس سفر سے تشریف لاتے ہیں تو پہلے سے دگنا نفع اس مال تجارت کے اندر مل چکا تھا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 40 سال تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی چیز حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ بیوہ عورت کو کمتر نہ سمجھا جائے، اسے حقیر نہ سمجھا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ عورت کو حقیر اور کمتر سمجھا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایج سے بڑی ایج والی عورت سے شادی فرمائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال اسلام کی خاطر پیش کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع اسلام کو خدیجہ کے مال نے دیا ہے، اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا ہے۔ اپنا سب کچھ، اپنا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اور جب نماز کا حکم آتا ہے تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے ہیں، نماز کا حکم پیر کے دن آیا تھا، اور صبح کی نماز میرے آقا نے ادا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ صبح کی نماز جب فرض ہوئی تو صبح کی نماز جب میرے آقا نے ادا فرمائی تو اس کے کچھ دیر بعد حضرت خدیجہ نے اسے ادا فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل کے دن نماز پڑھی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ شان ہے کہ آپ نے پیر کے دن ہی نماز کو پڑھ لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت اس قدر محبت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ آپ کا اعزاز تھا، اور 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کی رفاقت میں رہی ہیں، سرکار کے نکاح میں رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ بیمار ہو جاتی ہیں، آپ کی حالت کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ، یہ جو تیری کیفیت ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تجھے میری زوجہ بنا دیا ہے، جنت میں بھی تو میری زوجہ ہوگی۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کو جب بھی مال کی حاجت پڑی ہے، حضرت ختیجہ نے اپنے مال کو پیش کیا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مال کو اسلام کی خاطر پیش فرماتی رہی ہیں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں، میرے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی ہے۔ آپ کا حضرت ختیجہ کا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکا تھا، تو حضرت ختیجہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ عطا فرما دیا تھا۔ جب آپ کا وقت وصال آیا تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب یوم وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ختیجہ، اس تکلیف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی تجھے میری زوجہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔